اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد نہ فرماتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو والدہ کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا، زیارت کرنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ چل جائے کس کو یہ حدیث سن کے خوشی ہوئی ہے، اونچی آواز سے کہیے۔ عرض کی ہو یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھا جائے 2 مرتبہ زیارت ہو؟ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی والدین کو 2 مرتبہ دیکھے اللہ 2 قبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نے عرض کی حضور 100 مرتبہ، میرے سرکار نے فرمایا 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی دیکھے، ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ دیکھے تو اللہ اس کو 1000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدہ کو دیکھنے کا تو مقبول حج کا ثواب ہے، اب باپ کو، بعض لوگ ماں کی شان تو بیان کرتے ہیں، ہمارے ثنا خان بھی ماں کی شانیں بڑی پڑھتے ہیں، لیکن باپ کی شان کیا ہے؟ باپ کی شان یہ ہے کہ جس تیری والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اس جنت کی جنت اللہ نے تیرے باپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ جس ماں کو دیکھنے سے حج کا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اس ماں کے لیے جنت اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں رکھی ہے۔ اب ماں باپ چاہے وہ کمزور ہوں، عمل ان کے نہ ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اور نبی پاک کی نبوت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی اور نہیں آ سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، مسلمانوں کے لیے پانی کا کنویں کا انتظام کر دو، مسلمان پانی پئیں گے تیری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا کنواں اس وقت کنواں تیار کروانا بہت بڑا خرچہ تھا، اور آج بھی کسی علاقے کے اندر بھی آپ کنواں لگوائیں بہت بڑا خرچہ ہے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، فوراً عمل کیا اور کنویں کی تیاری کی۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد جب کنویں کا افتتاح کرو تو مجھے ضرور بلا لینا، جب کنویں کا افتتاح کرو مجھے ضرور بلا لینا، اور اس کنویں کا نام بھی رکھنا ہے بیر ام سعد۔ جو حاجی صاحبان گئے ہیں، بہت سارے ایسے حاجی صاحبان ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت اور توفیق بخشی ہے، شرف بخشا ہے کہ ان حاجیوں نے وہاں سے پانی آج بھی پیا ہے۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک مومن مسلمان اس کنویں کا پانی نوش کر رہے ہیں، اور حضرت سعد کی والدہ کو ثواب مل رہا ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ کام لا یعنی ہوتا، اگر یہ کام فائدہ بخش نہ ہوتا، اگر یہ کام نفع بخش نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے کریم نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی حضرت سعد کو یہ حکم نہ ارشاد فرماتا۔ او بھائی یہ پانی کا گلاس اللہ نے شوہر کے قدموں میں رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور باپ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جو انسان اپنے باپ کو راضی کرتا ہے وہ سمجھو اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے والد کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، یعنی باپ کی رضا میں رب کی رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور باپ تمہارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور میں بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں خوش نصیب ہیں یہ چودھری رمیز صاحب، میں عرصہ دراز سے ہمارا تعلق کم و بیش
कुछ 14 साल से है, 14 साल से ताल्लुक है। इस नौजवान के अंदर ये चीजें देखी हैं कि जब भी बात की अपने वालिदैन के अदब एहतराम की, बड़ों के अदब एहतराम की, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी। मैं अलामा रूम का एक कौल पढ़ के, बल्कि उनका शेर है कि दर जवानी तौबा कर दिन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम बेशवंद परहेजगार। बुढ़ापे में तो तस्बीह भेड़िया भी पकड़ ही लेता है, शराफत की तस्बीह, ये तस्बीह नहीं जो हम पढ़ते हैं। यानी कि बुढ़ापा आ गया, भेड़िया भी शराफत का लिबादा ओढ़ के एक ओट में होकर बैठ जाता है, गोशा नशी हो जाता है। फरमाया कमाल ये है कि बंदा जवानी के अंदर तौबा कर ले। जब वो जवानी के अंदर तौबा करता है तो फिर उससे ऐसे काम अल्लाह ले लेता है जो यहां भी फायदा दे, आखिरत में भी फायदा दे। तो इस नौजवान की ये अदाएं बड़ी प्यारी हैं। वालिदे गिरामी के इस आले सवाब के लिए इसने आज महफिल मुनक्कद की। अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए और इनके वालिद